تان ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ من کنت مولا فعلی بن مولا، جو مجھے دوست سمجھتا ہے علی کو بھی دوست ماننا پڑے گا۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ خلافت کسی اور کے پاس جائے گی اور نصیحت کی جا رہی تھی کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اور عمرے کے حوالے سے جو میقات ذکر کیے ہیں، ذوالحلیفہ، یلملم، قرن المنازل، تو انہی میں سے ایک ہے جوفہ، جو اہل شام وغیرہ کے لیے میقات لگتی ہے۔ تو اس میقات جوفہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں ایک جھیل ہے، اس جگہ کو غدیر کہا جاتا ہے، اور وہ پانی کا جو چشمہ، اس حوالے سے اسے قوم غدیر یا غدیر فوند یا سم بھی پڑھا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سفر کی واپسی جب آپ کی تھی مکہ سے حج کے فارغ ہونے کے بعد، تو آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا اور آپ نے خطاب بھی فرمایا تھا جو بڑا تاریخی خطاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے میں عمومی وعظ، عمومی نصیحتیں بھی شامل ہیں، اور ایک پس منظر تھا اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وہ کیا پس منظر تھا کہ حج سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا تھا، اور یمن سے مال لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں آنا۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو بہرحال سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر مال وہاں سے لے کر آئے تھے، تو اس مال میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لیا جو لینا ان کا حق تھا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ حق ہے نہیں، تو انہوں نے کچھ شکوہ کیا آپس میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہلکی تان ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اعتراض ان کا۔ اور ایسے ہی اس سفر میں سیدنا اسامہ سے ایک اختلاف کا واقعہ بھی کتب تاریخ اور کتب احادیث میں موجود ہے۔ اس حوالے سے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ باتیں ہو رہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ٹھہر کر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا جو ایک جامع اقتباس سیدنا زید بن ارقم سے منقول ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب۔ لوگو، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور وہ وقت دور نہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والا فرشتہ پیغام اجل لے کے آئے اور میں لبیک کہتا ہوا چلا جاؤں، تو سنو، انا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز کتاب اللہ ہے، فیہ الہدی والنور، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نور ہے، اسی میں حق کا راستہ ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اسے لے لو، اللہ کی کتاب کو۔ فحث ورغب علی کتاب اللہ، نبی علیہ السلام نے خوب اس موضوع پر لوگوں کو ترغیب دی، سمجھایا کہ دیکھو یہ کتاب اللہ کی کیا حیثیت ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف کتاب اللہ کا لفظ ارشاد فرماتے، تو وہاں کتاب اللہ ان تشریحات کی روشنی میں مراد لی جاتی تھی جو نبی علیہ السلام نے قولاً و فعلاً لوگوں کے سامنے رکھی، یعنی پورا دین مراد ہوتا تھا۔ اس قرآن و سنت دونوں چیزیں مقصود ہوتی تھی، مراد ہوتی۔ تو خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِهِ، اور میرے اہل بیت، اور بعض روایات میں عطرتی، میری عطرت۔ اہل بیت کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ بار بار نبی علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی، اور اسی خطبہ میں نبی علیہ السلام نے اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ بھی فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی بن مولا ہو، دیکھو جس کا میں دوست علی بھی اس کا دوست، جو مجھے دوست سمجھتا ہے علی کو بھی دوست ماننا پڑے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کی جانے والی باتوں کا حقیقتاً رد کر رہے تھے نبی علیہ السلام، اور ان باتوں کی وجہ سے اگر کسی کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کمی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے خطبہ خم غدیر اور اس کے اسباب۔ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر اور اس میں جھوٹ کو اس قدر شامل کر دیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بعد خلیفہ ہونے کی بیعت لی تھی۔ جھوٹی کہانیاں بھی گھڑ لی گئی، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا علی کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرما رہے اور مطلقاً اہل بیت کے بارے میں امت کو نصیحت فرما رہے۔ ویسے دیکھا جائے تو آپ کا یہ نصیحت فرمانا بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ خلافت کسی اور کے پاس جائے گی، اور نصیحت کی جا رہی تھی کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہنا۔ اگر خلافت انہی کے پاس آ رہی ہوتی آپ کے فوراً بعد، تو ان کو آپ نصیحت کر رہے ہوتے کہ میرے مہاجرین و انصار، میری دیگر صحابہ کے بارے میں کہ ان کا بھی خیال رکھ، ان کو خیر نصیحت کرنا ان کے بارے میں، بلکہ اس کے برعکس ہی اشارہ تو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن امامت و خلافت کے حوالے سے سب مبالغہ آرائیاں، چھوٹ پر مبنی کہانی ہے۔ اور یہ کیا سیدنا علی کے دور، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں یہ باتیں نہیں اٹھی؟ اگر اس کی حقیقت تھی تو یہ 4 صدی ہجری میں ایک رافضی حکمران معز الدولہ، اس پر انکشاف ہوا تھا کہ اس نے سب سے پہلے 18 ذی الحج سن 351 ہجری میں عید غدیر خم کے نام سے، عید غدیر کے نام سے یہ دن منایا اور ان حفوات کو لوگوں کے سامنے رکھا اور پھیلایا، اور اس میں خوب غلف بھی، صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع بھی، اور جامع مسجد کے گیٹ پر صحابہ پر تبرہ کے کلمات بھی، بہت ساری بدعات و خرافات کی نسبت اسی رافضی حکمران کی طرف جاتی ہے۔ تاریخ جو بتاتی ہے کہ انہوں نے دین کے اندر بڑی خرافات کو جگہ دی ہے۔ اس دن کو عید غدیر کے نام سے منانے کا آغاز بھی اسی ہی سے منسوب ہے۔ اچھا، بعض روایات میں سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی 18 ذی الحج بتائی گئی ہے، اگرچہ بعض بلکہ اکثر محققین کے نزدیک یہ تاریخ 12 ذی الحجہ ہے، لیکن معروف اور مشہور جو قول ہے وہ 18 ذی الحجہ کے حوالے سے، اور یہ بعید نہیں ہے ان لوگوں کی سوچوں کے آگے کہ اس طرح کی انتشاری، فسادی، بگاڑ والی، نفرت والی، بغض والی سوچیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس دن اور اس تاریخ کا انتخاب اس نے اس وجہ سے بھی کیا ہو کہ لوگوں میں غیر محسوس طریقے سے سیدنا عثمان کی شہادت کے دن تاکہ خوشی منائی جائے اور نام بھی وہ نہ رہے، جس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن وہ ایک اور رسم رجم کے کنڈوں کے حوالے سے نکالی جاتی ہے اور منائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ سوچ اس میں شامل ہو۔ تو بہرحال
یہ غدیر قوم کا خطبہ نبی علیہ السلام کا موجود ہے، اس میں بڑی اصلاحات ہیں، لوگوں کے لیے بڑی رہنمائیاں ہیں، آپ کی طرف سے ہدایات ہیں، لیکن یہ چیز کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا تقرر ہوا، بیعت لی گئی، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔